دنیا کی اس مشہور ترین پینٹنگ کو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا، لیکن کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ اس شاہکار کو بنانے والا دراصل ایک ایسا سائنسدان تھا جس نے 500 سال پہلے بھاپ سے چلنے والی توپ اور باقاعدہ روبوٹ ایجاد کر لیے تھے۔ مونا لیزا کی یہ پراسرار مسکراہٹ برسوں کی ان مشقوں کا نچوڑ ہے جو لیونارڈو اندھیری راتوں میں مردہ خانوں کے اندر انسانی لاشوں کی جراحی کر کے حاصل کر رہے تھے۔ آج ہم الٹی لکھائی میں درج ان کے ہزاروں صفحات پر مشتمل خفیہ نوٹ بکس کو ڈی کوڈ کہیں گے۔ یہ تاریخ کے ایک ایسے انوکھے سائنسی مشن کی کہانی ہے جو صدیوں تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ لیونارڈو نے اپنی فنکارانہ ساخت کو اس سائنسی جنون کے لیے ایک عوامی لبادے کے طور پر استعمال کیا، جس نے انہیں اپنے دور کا سب سے بڑا باغی سائنسدان بنا دیا تھا۔ 1452 میں اٹلی کے ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں ونچی میں پیدا ہونے والے لیونارڈو کو ایک غیر قانونی اولاد ہونے کی وجہ سے روایتی اور کلاسیکی تعلیم سے دور رکھا گیا۔ ان کے پاس کوئی رسمی ڈگری نہیں تھی۔ کتابوں اور اسکولوں تک رسائی نہ ہونے پر انہوں نے فطرت کو اپنا استاد بنا لیا۔ انہوں نے دریاؤں کے بہاؤ اور پرندوں کے اڑنے کے انداز کا گہرا مشاہدہ کرنا شروع کیا تاکہ ان کے پیچھے کام کرنے والی مکینکس کو سمجھ سکیں۔ جب 14 سال کی عمر میں وہ فلورنس کے مشہور فنکار ویروچیو کے شاگرد بنے تو ان کی صلاحیتیں اس قدر غیر معمولی تھیں کہ ایک پینٹنگ میں ان کا بنایا ہوا فرشتہ دیکھ کر ان کے استاد نے ہمیشہ کے لیے برش چھوڑ دیا اور مصوری ترک کر دی۔ اپنے آپ کو ایک ان پڑھ انسان کہنا دراصل ان کی سب سے بڑی طاقت ثابت ہوا۔ اس محرومی نے انہیں اس دور کے فرسودہ اور کتابی نظریات سے آزاد رکھا اور خالص تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر علم حاصل کرنے کا راستہ دکھایا۔ جب لیونارڈو نے ملان کے ڈیوک کو خط لکھا تو مصوری کا ذکر بالکل آخر میں ایک اضافی خوبی کے طور پر کیا۔ ان کا اصل دعویٰ ایک ملٹری انجینئر ہونے کا تھا جو دشمن کی فوجوں کو کچلنے والی مشینیں بنا سکتا تھا۔ انہوں نے ڈیوک کو بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کے ایسے ڈیزائن پیش کیے جو چاروں طرف سے محفوظ رہتے ہوئے میدان جنگ میں گولے برساتے ہوئے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ میلان کے دربار میں تفریح کے لیے انہوں نے لکڑی کے گیئرز اور سپرنگ سے منتقل ہونے والی حرکتی توانائی کا استعمال کرتے ہوئے ایک خودکار مشینی شیر بنایا۔ یہ شیر خود چل کر آگے جاتا اور سینے سے پھول پیش کرتا۔ 15ویں صدی کے لوگوں کو یہ کوئی جادوئی کرشمہ لگتا تھا۔ دربار میں جو چیزیں جادو یا کمال فن سمجھی جا رہی تھیں وہ دراصل جدید میکینکس، ریاضی اور فزکس کے وہ بنیادی اصول تھے جنہیں لیونارڈو عملی شکل دے رہے تھے۔ ان کا اگلا ہدف انسانی جسم کے رازوں کو جاننا تھا۔ کلیسا کی سخت پابندیوں کے باوجود وہ رات کے اندھیرے میں ہسپتالوں کے مردہ خانوں میں جاتے اور اپنی زندگی میں انہوں نے 30 سے زائد انسانی لاشوں کی جراحی کی۔ دل کی ساخت کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ایک بیل کے دل میں موم بھر دیا تاکہ اس کے اندرونی راستوں کا نقشہ بنا سکے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ خون کا بہاؤ لہریں پیدا کرتا ہے۔ یہ لہریں ایورٹک والو کو بند کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ صدیوں بعد 20ویں صدی کی میڈیکل سائنس نے جدید آلات کی مدد سے انہی دریافتوں کو بالکل سچ ثابت کیا۔ لیونارڈو کے لیے انسانی جسم خدائی انجینئرنگ کا سب سے بڑا شاہکار تھا۔ ان کا فلسفہ واضح تھا، فنکاری میں کمال حاصل کرنے کے لیے پہلے جسمانی میکینکس کی گہرائیوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ مونا لیزا کی آنکھیں آپ کا پیچھا کیوں کرتی ہیں؟ مسکراہٹ بدلتی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ روشنی کے آپٹکس اور پٹھوں کی جراحی کا نتیجہ ہے۔ سائے اتنی مہارت سے بنے کہ کینوس پر 3D اثر پیدا ہو گیا۔ وہ اس شاہکار کو 16 سال تک اپنے ساتھ لیے پھرتے رہے اور اس میں تبدیلیاں کرتے رہے، جب تک انہیں یقین نہ ہو گیا کہ چہرے کی رگوں میں خون دوڑتا محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے گاہک کے حوالے نہیں کیا۔ مونا لیزا دراصل ایک سائنسی تھیسس ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ فن اور سائنس دونوں ہی سچائی کو تلاش کرنے کی ایک جیسی جدوجہد کا نام ہے۔ ان کا سائنسی سفر صرف انیٹمی تک محدود نہیں تھا۔ جب انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر سمندری سیپیاں اور فاسلز دیکھے تو کلیسا کے عقائد کے برعکس انہوں نے نتیجہ نکالا کہ زمین کی سطح لاکھوں سالوں میں تبدیل ہوئی اور کبھی سمندر کے نیچے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے خیالات کو عام نظروں سے بچانے کے لیے الٹے ہاتھ سے آئینے کی لکھائی کا استعمال کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس دور میں ان کے نظریات خطرے سے خالی نہیں تھے۔ زندگی کے آخری ایام فرانس میں گزارنے کے بعد 1519 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ موت سے پہلے انہوں نے علم سے بھری ہزاروں صفحات کی نوٹ بکس اپنے وفادار شاگرد میلزی کے حوالے کر دیں تاکہ ریسرچ محفوظ رہے۔ لیونارڈو کی یہ فکری پرواز ان کے اس انتھک تجسس کا ثمر تھی جس نے انہیں کائنات کی پیچیدہ ترین مشینوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی بصیرت عطا کی۔ لیونارڈو نے اپنی نوٹ بکس اور سائنسی دریافتیں تو دنیا سے چھپا لیں، لیکن وہ اپنے دور کے ایک اور عبقری فنکار کے ساتھ کھلی رقابت نہ چھپا سکے، ایک فنکار جو ان سے بالکل مختلف تھا، مائیکل اینجلو۔
نشاط و ثانیہ کے ان دو عظیم ترین فنکاروں کے درمیان یہ نظریاتی جنگ اور دشمنی کس حد تک گئی تھی؟ جاننے کے لیے ہماری